معروف نعت خان حافظ مرغوب احمد ہمدانی سے ملنے لارنس روڈ لاہور پر واقع ان کی رہائش گاہ پہنچے. دروازے پر خوش آمدید کہا. آپ کے نام کے ساتھ ہمدانی ہے. ہاں جی. ہمدان تو ایران کا شہر ہے. ہاں جی، ایران کا شہر ہے. آپ کی یہ نسبت کیسے طے ہوئی؟ میری پیدائش تو لاہور کی ہے نا. والد صاحب لدھیانہ سے تشریف لائے تھے انڈیا سے، تو ان کو خواب میں یہ بزرگ آئے تھے. سید امیر کبیر سید علی ہمدانی، انہیں بانی مسلمانی کہا جاتا ہے. انہوں نے ایران سے کشمیر میں آ کر، ہمارا فیملی جو ہے کشمیری خاندان ہے، تعلق ہمارا کشمیری ہے نا، تو انہوں نے کشمیر میں آ کر تبلیغ کی تھی. ان سے پہلے کشمیر میں ایسی تبلیغ نہیں ہوئی تھی. ان کو امیر کبیر سید علی ہمدانی بانی مسلمانی کہا جاتا ہے. وہ والد صاحب کو خواب میں آئے تھے، تو والد صاحب کے نام کے ساتھ ہمدانی شروع ہوا. اس کے ہمارے دادا جی کے ساتھ ہمدانی نہیں تھا. مطلب والد صاحب کو خواب میں بزرگ آئے تھے، پھر والد صاحب نے یہ نسبت بنائی. اولاد نہیں، میں کو اولاد نہیں. کئی لوگ ہمیں سید، ہمیں جعلی سید بننے کا شوق نہیں ہے نا، تو کئی لوگ سید بھی کہتے ہیں ہم بھائی ہم سید نہیں ہیں، ان کی اولاد نہیں ہے، صرف نسبت ہے، ان سے ایک روحانی نسبت کا تعلق ہے. ذریعہ روزگار نعت خوانی ہے، حکمت ہے، یا کوئی اور ذرائع ہیں؟ نہیں، آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. وہ اللہ کا شکر ہے، اس کو نعت خوانی کو ہم نے پیشہ نہیں بنایا. ہم سودے بازی کر کے نہیں جاتے، ٹھیک ہے، محبت سے جو بلاتے ہیں لوگ ہم پہنچ جاتے ہیں. ذریعہ ماشاء اللہ تعالیٰ نے ہمارا حکمت کا بنایا. 77 میں طبیہ کالج حمایت اسلام چوک یتیم خانہ سے 77 میں ڈگری لی تھی. 4 سال کا کورس پڑھا تھا، پھر ڈگری ملتی ہے. تو 77 میں حکمت پاس کی تھی. اور والد صاحب نے دواخانہ انڈیا سے آ کے، لدھیانہ سے والد صاحب کا تعلق تھا رحمۃ اللہ علیہ، انڈیا سے آ کے اندرون شہر میں ایک دواخانہ انہوں نے سلیکٹ کیا. اس کے اوپر رہائش، میری پیدائش لاہور کی ہے، تو اس کے اوپر ہی ماشاءاللہ مکان اور نیچے دواخانہ. اور دواخانہ بھی اتنا خوبصورت کہ اوپر کافی، اس جگہ سے کافی وسیع دواخانہ ہے، اور اوپر اس کے گیلری بنی ہوئی ہے، گیلری کے ساتھ کھڑکیاں ہیں. گرمیوں میں وہاں اے سی چلانے کی ضرورت نہیں پڑتی، اتنا اچھا وہ دواخانہ ہے. کیا شعبہ طب سے گزارا ہو جاتا ہے؟ ہاں جی، اللہ کا شکر ہے. بہت زیادہ نہیں، اس کی اشتہاری کیم نہیں ہے نا، ڈگری والے کیم ہے. تو بس اللہ تعالیٰ خود ہی مریض بھیجتا ہے. لوکل بھی آتے ہیں، محلے والے بھی کچھ آتے ہیں، کچھ دوسرے علاقوں سے بھی آتے ہیں. وہ گمٹی بازار میں ہے، یہ رنگ محل کے بعد لوہاری سے اندر. پچھلے دنوں ایک بندہ لاہور کا آیا تھا اپنی دوائی لینے. اس کو کسی اور، جس کو شفا ہوتی ہے وہ دوسروں کو کہتے ہیں وہاں جاؤ. تو وہ بندہ لاہور کا ہی تھا، اس کو فائدہ ہوا. تو اس نے مردان میں اپنے بزرگوں سے رابطہ کیا. ان کا کچھ تھا مسئلہ پیشاب کی شدت کا، رات کو کہتے ہیں 4 دفعہ پیشاب آتے ہیں. تو ان کو پھر بندے نے 8 دن کی دوائی ان کو بھیج دی. وہ اللہ تعالیٰ نے 8 دن میں اتنا فرق ہوا، کہتے ہیں اب 1-2 دفعہ رہ گئے. پھر وہ خود اپنی بیگم کو لے کے وہ آ گیا مردان سے، بزرگ جو نا دوائی لینے. اس طرح بھی اللہ تعالیٰ باہر سے بھی بھیجتا مریض، لوکل بھی آتے ہیں. ہمدانی صاحب، یہ جو سرخ ٹوپی ہے یہ یہاں پہ تو نہیں ملتی، یہ کس چیز کی نشانی ہے؟ کہاں سے لیتے ہیں آپ؟ ایک بزرگ تھے یہاں لاہور کے، خواجہ صاحب سے، وہاں مدینہ شریف میں مسجد نبوی میں مجھے ملے تھے. پتہ نہیں 20-25 سال پرانی بات ہوگی. تو وہ انہوں نے لال ٹوپی پہنی ہوئی تھی. وہ وہاں پہ مقیم تھے، مدینہ شریف میں ان کا قیام تھا. وہ پہلی دفعہ ملے، وہ خود ہی آ کے ملے، میرے واقف نہیں تھے، لیکن وہ شوق والے تھے نا، مجھے پہچانا تو انہوں نے ملے. انہوں نے پہنی ہوئی تھی، ان کو دیکھ کے پھر میں نے مدینہ شریف سے یہ سب سبق اور تبرک ملا. یہ ٹوپی مدینہ شریف سے ملتی ہے؟ یعنی وہاں سے بھی لاتے ہیں، یہ کوئی اور کسی دوست نے گفٹ بھی کیا ہوا ہے، لیکن مدینہ شریف سے جب کوئی نظر آ جائے وہاں سے لے آتے ہیں. پاکستان میں تو نہیں ملتی ہے؟ نہیں، آپ کی بات ہے، یہ کم ملتی ہے. آپ نے حج اکبر بھی کیا 1983 میں، اور الحاج ہیں آپ، کئی حج کر چکے ہیں. کیا مکہ مدینہ میں بھی جا کر اپنا کلام سناتے ہیں؟ جی الحمدللہ، لیکن یہ کہ بلند آواز سے نہیں وہاں پڑھا جاتا، آہستہ آواز میں پڑھا جاتا ہے. تو مکہ شریف میں پھر خانہ کعبہ کی حاضری کے ہم کلام سنا دیتے ہیں. لیکن مسجد نبی میں، مدینہ پاک میں لوگ ہوٹلوں میں محفلیں سجا دیتے ہیں، وہاں پہ اس طرح لوگوں کو شوق ہوتا ہے. نعت خوانی میں بھی نئے انداز آ گئے، پیسے اوپر پھینکے جاتے ہیں، ویلیں دی جاتی ہیں، کیا یہ مناسب ہے؟ یہ آپ نے بڑا اچھا سوال کیا. پہلے علماء کرام اس چیز پہ کرتے تھے، کچھ تبصرہ کرتے تھے یا منع کرتے تھے. اب وہ بھی نہیں منع کرتے، اور رواج ہی ایسا آ گیا، لوگوں کا دماغ اور ذہن ایسا بن گیا. لیکن اس میں اوپر نشاور کرنے سے بے ادبی ہو جاتی. بڑے بھائی محبوب صاحب بھی کئی دفعہ مائک پہ کہہ دیتے تھے کہ بھائی نوٹ کسی پر چلانے یا ہم پہ چلانے تو ایسے نشاور نہ کریں، آرام سے رکھیں، آ کے ادب سے. پڑھنے والا بھی ادب میں رہتا ہے، سننے والے بھی ادب میں رہتے ہیں. نعت کے ساتھ اب تو موسیقی بھی شامل ہو گئی ہے، یہ کس حد تک جائز ہے؟
बस लोगों का कव्वाली का शौक़, गाने का शौक़ था, फिर इस वजह से पढ़ने वालों ने भी, सुनने वालों को भी ये शौक़, दोनों शौक़ पैदा हो गए। पढ़ने वालों ने मौसीकी शुरू कर दी। वो दफ़का आया, बच्चियों ने बस बजाई थी, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मदीना पाक आमद पर एक दफ़ा बजी थी, उसके बाद तो कहीं नहीं बजी। लेकिन ठीक है, अब हम लोगों का देन ही ऐसा भी, ऐसे ऐसे लोगों ने करना है। बड़े बड़े दाढ़ी वाले लोग ऐसे ऐसे झूम रहे होते हैं। आपने कभी दफ के साथ नात पढ़ी है? ऑफ़र तो हुई थी, PTV से काफ़ी ऑफ़र हुई, और भी चैनलों से हुई कई दफ़ा। उन दफ़ का मज़ा तो होता है, ठीक है, अपना मज़ा है, लेकिन वो अब अगर हम दफ़ शुरू करेंगे, लोग कहेंगे हमदानी साहब ने दफ़ शुरू कर दी है। हम पे भी शिकवा करेंगे ना लोग, दूसरों को सुन लेते हैं, हमारा नहीं सुनेंगे दफ़ से। नात के लिए जो कलाम है ये कैसे सेलेक्ट करते हैं? क्या किसी ख़ास शायर का होता है? हाँ जी, बिल्कुल, आपकी बात बजा, बिल्कुल। इसमें उसके लिए भी अब मौजूदा दौर में थोड़ा सा माहौल का देखना पड़ता है कि जहाँ सुलझे हुए लोग, इल्मी लोग हों, फिर वहाँ इल्मी लोगों का कलाम पढ़ा जाता है। हफीज़ ताइब साहब का हो गया, या और आज़म चिश्ती साहब का कलाम, ऐसे लोगों के, अच्छे अच्छे लोगों के कलाम, आला हज़रत का मौलाना रज़ा खान साहब बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह उनका कलाम, पीर मेर अली शाह साहब का कलाम, मतलब अच्छे लोगों में। तो जहाँ ज़रा सादे लोग हों, कम इल्म लोग हों, वहाँ पे ज़्यादा पंजाबी कलाम पढ़ते हैं। बाज़ औक़ात नात पढ़ते हुए आप सुरूर में आ जाते होंगे। कोई ऐसा वाक़या हुआ कि आप ऐसे लगे कि जैसे उड़ने लगे हैं या कहीं और पहुंच गए हैं? नहीं, आपने बड़ी आला बात की है। ये हमारे वालिद साहब की तरफ से हमें विरसे में मिला है ये तोहफ़ा। वो भी नात पढ़ते पढ़ते अश्कबार हो जाते थे। जब हम छोटे थे तो उनके आंसू निकलते थे। वो पढ़ते भी थे, उनको महफ़िलें सजाने का भी शौक़ था। उन वालिद साहब ने कुल पाकिस्तान महफ़िल नात का आगाज़ मस्जिद वज़ीर खां में किया था सन 80-82 के दौर में। असल में होता है कि जब पूरा ये तवज्जो उधर चली जाती है ना, कुछ शेर ऐसा होता है दिल पे लगता है कि मदीना शरीफ का तवज्जो हो जाती है, या खाना काबा की हाज़िरी का आ जाता है, वो पूरा मंजर आ जाता है देन में, तो उस वक्त फिर आंसू कंट्रोल नहीं होते। आपको रेडियो पाकिस्तान के लिए गज़ल गाने की ऑफ़र हुई, आपने ठुकरा दी, क्यों? वजह? वालिद साहब ने मना किया था। उन्होंने कहा अगर मौसीकी की तरफ जाओगे तो कुरान पाक भूल जाओगे। इसलिए फिर वो जब सुनते थे, वहाँ पे जो प्रोड्यूसर होते थे या कोई खान साहब होते थे, तो वो कहते थे ये आपने तर्ज कहाँ से लगाई है, ये आवाज़ आपने कैसे बनाई है? मैं कहता ये अल्लाह ताला की अता है, आवाज़ भी अल्लाह की अता है, तर्ज भी हम बुज़ुर्गों की चलाते थे, आज़म चिश्ती साहब रहमतुल्लाह अलैह, या न्याज़ी साहब, ऐसी हथियाँ मोहम्मद अली ज़ोहरी साहब, उन लोगों के कलाम पढ़ते थे ना, तो उनकी तर्जें होती थी, कोई अपनी तर्ज भी लगा लेते थे कभी कभी। लेकिन आपकी बात सही, ऑफ़र हुई थी, रेडियो पाकिस्तान से भी हुई थी, एक फ़िल्म के लिए भी हुई थी। अच्छा, फिल्मी गाने के लिए भी। अच्छा, फिर? नहीं, मैंने ओके नहीं किया। कितने मुल्कों में नात पढ़ने के लिए जा चुके हैं? मिडिल ईस्ट में ज़्यादा हुए हैं। अमेरिका से भी कॉल आई थी, लेकिन वीज़ा नहीं लगा। यूके में 88 में ताहिरुल कादरी साहब के साथ गए थे। मैं 88 में उन्होंने वेम्बले कॉन्फ्रेंस कराई थी वहाँ पे। उस वक्त इत्तेफाक मस्जिद में वो खतीब थे ना, डॉक्टर ताहिरुल कादरी साहब। तो नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ भी उस वक्त साथ थे। मुझे भी वहाँ नात खाने के लिए लेके गए थे। यूके में उस वक्त पड़ी थी। फिर बस पता नहीं क्या वजह, कनाडा से एक दफ़ा दावत आई थी। हमारे बुज़ुर्ग बहुत अच्छी है शख्सियत कारी गुलाम रसूल साहब जो सीनियर कारी थे, उनका और मेरा वीज़ा लग गया था कनाडा का। लेकिन वो बंदे बात फिर वही आ गई कुरान पाक वाली कि वो कहते थे रमज़ान मुबारक में आपको लेके जाना है। यहाँ बंदे यहाँ से जा रहे थे, तो फिर मैंने छोड़ दिया। मैंने कहा मैंने कुरान पाक का नागा नहीं करना। रमज़ान के अलावा वीज़ा लग गया था कनाडा का, लेकिन मैंने इनकार कर दिया। मैंने कहा मैंने कुरान पाक का नागा नहीं करना, उसके अलावा अगर करना तो ठीक है, नहीं तो मैं नहीं जा सकता। लेकिन मिडिल ईस्ट में, इधर कुवैत में, दुबई में, बहरीन में, मस्कत, ओमान में, इधर माशाल्लाह काफ़ी प्रोग्राम किया। आपकी कौन सी नात सबसे ज़्यादा मशहूर हुई? हाँ जी, और भी बड़ी हैं मशहूर, लेकिन वही जब मस्जिद नबी के मीनार नज़र आए। ये सुना भी दें। ये हमारे बुज़ुर्गों ने पढ़ी, उन्होंने लिखी, मोहम्मद अली ज़ोहरी कसूरी रहमतुल्लाह अलैह ने। तो आप जो 83 की बात कर रहे थे ना, वही 83 में सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का करम हुआ था कि जालियाँ चूमने का सादत मिली थी तहज्जुद के टाइम पे। तहज्जुद के टाइम पे तो हमारे एक दोस्त से गुजरा वाला के हाफिज़ भाई साहब, उन्होंने बाबा जबरील के बाहर बैठ कर रात को नाते सुनी तहज्जुद के टाइम पे। उस वक्त सख्ती नहीं ना थी सिक्योरिटी की, आराम से रात को बैठ के नाते पड़ी। फिर दरवाज़ा खोला तो अंदर चले गए। अंदर जो गार्ड होते हैं जिनको शुरता कहा जाता है अरबी में, वो भी कोई नहीं थे। अल्लाह ताला का ऐसा करम हुआ कि आराम से जालियाँ कदमों से चूमी। फिर उस वक्त अलमारी कुरान पाक वाली नहीं होती थी, उधर से फिर आपके चेहरा मुबारक मुआजा शरीफ जिसे कहा जाता है, अब दीवार बन गई हुई है। उस वक्त दीवार भी कोई नहीं थी।
تو دونوں طرف سے اللہ تعالیٰ نے جالیاں چما دیں. پھر اس کلام کی سمجھ اور مزہ آیا, پھر دل پہ لگنا یہ کلام جو آپ کہہ رہے ہیں, وہی میں پیش کرتا ہوں. جب مسجد نبوی کے مینار نظر آئے, اللہ کی رحمت کے آثار نظر آئے, منظر ہو بیان کیسے الفاظ نہیں ملتے, جس وقت محمد کا دربار نظر آئے. بیٹے اوصاف حمدانی کے ہمراہ داتا دربار پہنچے. موزے پہنے, داتا دربار پر چادر اور پھول چڑھائے. فاتحہ خوانی کی. سائے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے. نعتیہ کلام سنایا. قسمت یہ ہماری ہے, قربان دل و جانم کیا شان تمہاری ہے. کیا پیش کروں تم کو کیا چیز ہماری ہے, کیا چیز ہماری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. یہ دل بھی تمہارا ہے, یہ جان بھی تمہاری ہے. سارے میں تمہارے ہیں, قسمت یہ ہماری ہے. صدارتی ایوارڈ یافتہ پاکستان کے معروف نعت خوان ہیں. یہ بتائیے کہ 5 دہائیاں پہلے آپ نے نعت کا جو سفر شروع کیا تھا وہ کیسا رہا؟ اس دور میں ہم چھوٹی عمر میں والد صاحب کے زیر سایہ, ان کو پہلے سے والد صاحب بھی نعت پڑھتے تھے اور ان کو محفلیں سجانے کا بھی شوق تھا, تو ان کے ساتھ بھی ان کے زیر سایہ پڑھ کے ہمیں اللہ تعالیٰ نے پھر برکتیں عطا فرمائیں. آپ کی اپنے بڑے بھائی محبوب احمد حمدانی کے ساتھ بڑی جوڑی تھی, اب آپ اکیلے رہ گئے ان کے جانے کے بعد, کیسا لگتا ہے؟ جدائی کا بڑا دکھ ہوتا ہے. آپ کی بات صحیح ہے, آپ نے یاد دہانی کرائی ہے. جب کوئی چینل نہیں تھا تو ایک پی ٹی وی پہ ہماری ساری چلتی تھی نعتیں, پھر اور چینلوں پہ بھی ہم بڑے اکٹھے چلتے رہے. اب میرا بیٹا اوصاف حمدانی میرا ساتھی بن گیا ہوا ہے,
وہ لیکن آپ کی بات ہے وہ جو دوست کہتے آپ کی جوڑی جو ہے نا جوڑی ختم ہو گئی، تو محبوب بھائی چلے گئے دنیا سے، اللہ تعالیٰ ان پر کروڑوں رحمت نازل فرمائے۔ بڑا پیار تھا ہمارا بھائیوں کا آپس میں۔ کیا نعت کی باقاعدہ تعلیم حاصل کی کسی استاد سے؟ ہاں جی، ہمارے استاد ہمارے والد محترم وہی تھے، انہوں نے نعت کی بھی، اور انہوں نے حافظ قرآن پہلے بنایا تھا نا، نعت خان تو بعد میں بنے نا، پہلے والد صاحب نے حافظ قرآن بنایا تھا۔ 55 سال ان کی دعاؤں سے تراویح پڑھائی ہے کہ مسجد میں، 55 سال، 55 ایئر۔ تو وہ قرآن پاک کی برکتوں سے، پھر اللہ تعالیٰ کی رحمت سے کرم سے، پھر آواز بھی اللہ تعالیٰ ابھی تک ایسی اچھی چلا رہا ہے کہ لوگ خوش ہوتے ہیں کہ بھی ایسی بات کہاں سے چل رہی ہے۔ میں کہتا ہوں کہ اللہ کے فضل و کرم سے قرآن پاک کی برکت سے چلتی۔ آپ کرت میں بھی گولڈ میڈل ہیں، لیکن آپ نے نعت خوانی کے شعبے کو اپنایا، کرت کو نہیں، اس کی کیا وجہ ہے؟ وہ قرأت میں زیادہ دھیان نہیں رہا، نعت خوانی میں آ گئے اور حکمت کی طرف چلے گئے نا، حکمت چلاتے ہوئے بھی 45 سال ہو گئے نا۔ آپ نے حفظ قرآن تو دیوبند کے مدرسہ تجوید القرآن سے کیا، لیکن آپ کا تعلق زیادہ بریلوی مسلک سے ہے، یہ تضاد کیسا؟ یہ والد صاحب کی محبت ایسی تھی، ان کی دونوں فرقوں سے، فرقہ بندی سے ان کو شوق نہیں نا تھا، تو ان کے دیوبندی علماء کرام بھی ان کے دوست سے، بریلوی بھی، دونوں بھی۔ اور مجھے اس لیے انہوں نے وہاں کہا تھا کہ میرے استاد دیوبندی جو تھے قاری فضل کریم صاحب مدرسہ تجوید القرآن رنگ محل کے اندر جا کے، وہ میرے سے بچپن میں نعت سنتے تھے قاری صاحب، ہمارے ایسے دیوبندیوں سے ہمارا پیار۔ پھر میں کہتا ہوں کہ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب کا جو ایک قول ہے وہ مجھے پسند ہے، اور میں آگے لوگوں میں بھی پسند۔ انہوں نے کہا ہوا کہ اپنا مسلک چھوڑو نا، دوسرے کا مسلک چھیڑو نا۔ تو فرقہ بندی سے اللہ تعالیٰ نے منع کیا کہ بھی جی ٹھیک ہے، جہاں جہاں اپنی اپنی سائڈ پہ چلتے رہو۔ السلام علیکم سر، کیا حال ہے؟ داتا دربار کے خطیب مفتی رمضان سیالوی بھی ملنے آ گئے۔ جی سر، نعت خان اور مرغوب حمدانی صاحب، ان کے بارے میں آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ بہت شکریہ جی۔ میں سب سے پہلے تو میں سمجھتا ہوں کہ ان تاثرات کا حضور داتا صاحب کی بارگاہ سے ریکارڈ ہونا بذات خود ایک بڑا تاریخی امر ہے، اور مرغوب صاحب سے میرا تعارف بالکل بچپنے میں ہوا جب میں نے ان کو ریڈیو پہ سنا تھا، بالکل بچپن کی عمر میں۔ لیکن جب میں 2009 میں یہاں داتا صاحب حاضر ہوا اور قریب ترین داتا صاحب کے مزار شریف پر سالانہ غسل مبارک کی تقریب آئی، تو مجھے اس وقت ان کو بالمشافہہ سننے کا موقع ملا، اور اس کے بعد سے پھر یہ ایک ان کا منفرد اعزاز ہے کہ داتا صاحب پہ جو بڑی تقاریب ہوتی ہیں ان میں ایک مزار شریف کے غسل کی تقریب ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں اب بھی کہ شاید اس تقریب میں اگر مرغوب حمدانی صاحب شامل نہیں ہوں گے تو شاید یہ تقریب پوری نہیں ہوگی۔ اور اس کا ایک حسن یہ ہے کہ اس تقریب میں بعض دفعہ بڑی اپروچ ہوتی ہے اس میں اپنے آپ کو انٹر کروانے کے لیے، لیکن مرغوب حمدانی صاحب ان خدام میں سے ہیں کہ ہمیں کبھی اس کی ضرورت نہیں پڑی، یہ بالکل میرٹ پہ آلویز ہمیشہ ماشاءاللہ یہ تشریف لاتے ہیں اور اپنی حاضری پیش کرتے ہیں۔ جہاں تک نعت اور نعت خوانی اور مرغوب حمدانی، یہ تینوں ہم اگر اپنے اس دور میں دیکھیں تو کہیں نہ کہیں اب ایک دوسرے سے الگ ہوتے نظر آ رہے ہیں۔ کہیں نعت ہے تو نعت خوانی کی روح نہیں ہے، نعت خوانی کی روح اگر ہے تو جو نعت خوان ہے وہ ان پیرامیٹرز پہ پورا نہیں اتر رہا ہے، کہیں نہ کہیں گیپ آ جاتا ہے۔ لیکن مرغوب صاحب اپنی ذات کے حوالے سے، آپ اگر میں کہوں کہ آج سے 40 سال پہلے بھی حمدانی صاحب جہاں کھڑے تھے نا جی، وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ اپنی ادا میں، اپنے اس طرز میں، اپنی اس فکر میں وہ آج بھی وہاں ہی سٹینڈ کرتے ہیں۔ ہمارے نعت خوانوں کی صف میں جو ہیں وہ سینئر ترین بھی ہیں، لیکن بعد میں آنے والوں اور موجودہ بہت سارے لوگوں کے لیے آئیڈیل بھی ہیں کہ انہیں سن کر، انہیں دیکھ کر نعت کے آداب کا اور اس کی روح کا ہمیں پتہ چلتا ہے۔
वापस घर पहुंचे। ये अल्लाह ताला का शुक्र है, अल्लाह ने वालिदैन की दुआओं की बरकत से ये तोहफे अता किए। ये अवार्ड जब ज़ाहिर है कि कोई चैनल नहीं था, रेडियो और पीटीवी पे हम पढ़ते थे, रेडियो से भी अवार्ड मिले, पीटीवी से भी अवार्ड मिले, फिर सदाती अवार्ड मिला। तो ये रफ़ीक तारड़ साहब रहमतुल्लाह अलैह उस वक़्त हयात थे, इनके हाथ से सदारती अवार्ड मिला इस्लामाबाद में उस वक़्त ये अता हुआ। और बाकी ये तोहफे जो है ये सेमिनारों में मुख्तलिफ़ कंपनियों की तरफ से, मुख्तलिफ़ एजेंसियों की तरफ से, किसी यूनिवर्सिटी की तरफ से, इस तरह मुख्तलिफ़ इदारों की तरफ से ये आते रहे। ये सारे तोहफे अल्लाह ताला ने हुज़ूर रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नात की बरकत से दिए सारे। हाँ जी, मैं बता रहा था ना कि अवार्ड भी मिले हैं, शील्डें भी मिली हैं, उसी तरह ये तोहफे भी आए हुए हैं। एक किसी दोस्त ने, मोहब्बत वाले ने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रोज़ा मुबारक की चादर का तोहफ़ा दिया हुआ है, ये उधर से आया हुआ गिलाफ मुबारक। और एक खाना काबा के गिलाफ का भी तोहफ़ा दिया हुआ है, वो गिलाफ से उधर तबरक आया हुआ है। लोग इस तरह अपनी मोहब्बत से तोहफे देते रहते हैं ना, तो मुख्तलिफ तोहफे आए हुए हैं। दानी साहब, आजकल नात खान भी बड़े कमर्शियल हो गए हैं। महफ़िल मिलाद या नात खानी की महफ़िल में आने के लिए बाकायदा पैसे डिमांड करते हैं। आप भी कोई तकाजा करते हैं रकम का? नहीं, कोई नहीं करते। जितने कोई दे दे। हाँ, कोई दे दे तो फिर भी बिस्मिल्लाह अल्लाह का तोहफ़ा होता है, कबूल कर लेते हैं। ना दे दो शिकवा नहीं करते। और अल्लाह ताला दूसरी जगह से कसरे निकाल देता। एक जगह अगर कम होते हैं, किसी और जगह अल्लाह ताला उससे ज़्यादा माशाल्लाह रौनकें लगा देता। क्या नात खानी की ये कमर्शलाइजेशन ठीक है? ये उलमा ही इसको जवाब देंगे, मैं नहीं दूँगा। हमारे दोस्त हैं सारे। आपने बड़े बड़े लोगों के सामने वज़राए आज़म, वज़राए आला और VIPs के सामने कलाम सुनाया। नवाज़ शरीफ साहब को कौन सी नात पसंद है और कौन VIPs आपसे नाते सुनते रहे? उनके वालिद साहब तो वो पसंद करते थे पंजाबी का कलाम, मियाँ शरीफ साहब। आँखी सोने नवाए नहीं, जब तेरा गुज़र होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जब तेरी नज़र होवे। तो ये शौक़ से सुनते थे। कुछ नहीं मांगता शाहों से, अहमद नदीम कासमी साहब का कलाम, कुछ नहीं मांगता शाहों से ये शायदा तेरा। इसकी ये बड़े मियाँ साहब, मियाँ शरीफ साहब सुनते थे? नहीं, ये नवाज साहब सुनते थे। नवाज साहब सुनते मियाँ साहब वो अखी सोने नवाए नहीं, जे तेरा गुज़र होवे, मैं मर के भी नहीं मरदा जे तेरी नज़र होवे। क्यों फिक्र करें यारा मासा भी अगेरे दा, उन सत्ते ही खैरा ने जिदा साईं मगर होवे। और वज़ीर आज़म मियाँ शहबाज शरीफ साहब को कौन सी नात पसंद है? शहबाज शरीफ साहब एक्सपो सेंटर में एक दफ़ा, ये इनका पोल्ट्री फार्म वालों का प्रोग्राम था, उनको बड़े प्रोग्रामों में बड़ा हुआ, लेकिन वो एक दफ़ा रो पड़े थे इस कलाम पे, करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ। करम मांगता हूँ अता मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। जो कमज़ोर है उनको कुव्वत अता कर, जो मुफलिस है उनको दौलत अता कर, जो बीमार है सबको सेहत अता कर, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, मरीजों की खातिर शिफा मांगता हूँ, इलाही मैं तुझसे दुआ मांगता हूँ। शहबाज शरीफ पे रो पड़े थे, आंसू निकल पड़े थे। बाकायदा अखबार में भी खबर में लगाई थी उन्होंने। क्या जब वो कोई लिखने लिखाने के मसरूफ़ ना हो, फिर बड़े वो भी शौक़ से सुनते हैं। मुशर्रफ साहब एक दफ़ा इस्लामाबाद में मेरी 14 अगस्त को बड़े प्रोग्रामों में हाज़िरी हुई, काफ़ी प्रोग्रामों में। ज़ियाउल हक़ साहब के दौर, ज़ियाउल हक़ साहब ने भी सुना। उनके बाद जितने भी सदर और वज़ीर आज़म आए, उनके सामने अल्लाह ताला ने बड़ा मौका दिया। 14 अगस्त को इस्लामाबाद बड़ी हाज़िरी हुई हर साल। तो मुशर्रफ साहब उठ के मुझे मिले थे सीट से, ऑन कैमरे चल रहे थे सब कुछ।
لیکن ان کو پتہ نہیں، میں کہا ان کو پتہ نہیں طرز پسند آئی ہے یا موسیقی کے شوقین تھے نا وہ، لیکن میں کہا ان کو پتہ نہیں کلام پسند آیا یا وہاں بھی انہیں چیمبر آف کامرس میں ایک دفعہ آئے تھے یہاں بھی اٹھ کے ملے تھے۔ آپ نے عربی اور دوسرے نعت خوان بھی سنے ہوں گے، دنیا کا کون سا نعت خوان سب سے پسند ہے؟ نہیں اب تو اس موجودہ دور میں تو بڑے آ گئے نا، نوجوان سارے ہمارے دوست ہیں، اچھے بہت اچھا پڑھنے والے ہیں، لیکن بزرگوں میں سب سے نمبر 1 جو تھے وہ محمد اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، ان کے زیر سایہ ہم نے بڑا پڑھا، وہ ہمارے والد صاحب کی بھائیوں سے، ان کے بڑے بھائیوں سے دوستی بھی تھی ان کی، اعظم چشتی صاحب رحمۃ اللہ علیہ، تو وہ بھی پسند تھے، ان کے ساتھ پھر جن کا یہ کلام مینار نظر آئے، باہر کے لوگوں کے بھی سنی ہیں نعتیں آپ نے، عربیوں کی اور دوسروں کی؟ نہیں ان کے نام نہیں پتا، سنی تو ہیں، میں نے سنی بھی ہیں، دیکھی بھی ہیں ٹی وی پہ یا یوٹیوب پہ دیکھی ہیں، لیکن ان کے نام نہیں پتا۔ اب تو نعت خوان بڑے منفرد رنگوں کی ٹوپیاں، بڑے لباس خوش رنگ پہن کے آتے ہیں، یہ کیسا لگتا ہے؟ ہر جگہ کیمرے چلے ہوتے ہیں نا، کسی جگہ میڈیا والے ہوتے ہیں، کسی کا ویسے ویڈیو بن رہی ہوتی ہے، اس لیے پھر وہ رنگدار سوٹ فیشنی پہنے جاتے ہیں تاکہ پھر ذرا فوٹو اچھی بنے۔ یہ آپ نے لال ٹوپی کا جو ذکر کیا تھا نا، یہ واصف ناگی صاحب سے پہلے پروفیسر حسن رضوی صاحب ہوتے تھے، وہ جب سیمینار کرتے تھے وہ مجھے فون پہ کہتے تھے پروفیسر حسن رضوی رمضانی صاحب لال ٹوپی پہن کے آنی۔ کتنے سال ہوگا ان کو دنیا سے بہت سال گئے۔ ہاں یہ اتنی پرانی پہنی ہوئی، میں نے آپ دیکھ لیں یاد کریں۔ ہر نعت کی ایک مخصوص طرز ہوتی ہے، لے ہوتی ہے، یہ کیسے سلیکٹ کرتے ہیں؟ ایک خان صاحب نے مجھے سوال کیا تھا یہ کہ آپ کس طرح آپ تیاری کرتے ہیں، کس طرح میں نے کہا جی ان کو ٹاری کہتے ہیں، جو خان صاحب آن ہوتے ہیں نا گانے والے میوزک والے، ان کو ٹاری کہتے ہیں، تو ہم لوگوں کو کہتے ہیں عطائی کہتے ہیں، وہ لوگ ہمیں عطائی کہتے ہیں۔ میں کہا آپ لوگوں نے کہا ہوا کہ عطائی کا مطلب اللہ کی عطا، اللہ کی طرف سے عطا ہوتی ہے، وہ خود ہی کوئی کلام دیکھتے ہیں تو اس پہ دیکھتے ہیں کہ اس پہ کون سی طرز لگے گی، 2 3 4 طرزوں میں سے کوئی سلیکٹ ہو جاتی، پھر وہ طرز پہ شروع کر دیتے ہیں۔ بعض اوقات لوگ گانوں کی طرز پہ بھی نعتیں پڑھ دیتے ہیں، بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات۔ یہ ٹھیک ہے؟ میں کہا بعض اوقات نہیں، اکثر اوقات، اب رواج ہی چل گیا، لیکن پڑھنے والے بعد میں پڑھتے ہیں۔ شاعروں نے اب وہ طرز پہلے لے کے اس طرز کے مطابق کلام لکھتے ہیں، پنجابی کے کافی شاعر ایسے ہیں کہ جو گانے کی طرز پر لکھتے ہیں؟ پہلے لکھتے ہیں گانے کی طرز پہ، پھر مشہور نعت خوانوں کو دیتے ہیں کہ یہ کلام تم نے پڑھنا ہے، یہ طرز اس طرز پہ پڑھنا ہے۔ یہ بتائیں کہ آج تک جو نعت خوانی کا سلسلہ ہے آپ کا، سب سے زیادہ ہدیہ کس نے دیا اور کب دیا اور کتنا دیا؟ نہیں وہ تو اللہ کا شکر ہے، بڑے لاہور میں بھی، لاہور سے باہر بھی، پاکستان سے باہر بھی، سب سے زیادہ کتنا دیا؟ 50,000 تک بھی دے ہیں، 50,000 سے زیادہ بھی دیے ہیں لوگوں نے۔ میں کم بھی دیتے ہیں، تھوڑے بھی دیتے ہیں، زیادہ بھی دیتے ہیں، لیکن ہم شکوہ نہیں کرتے نا، ڈیمانڈ نہیں ہے، جیسا کسی نے دینا ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ وہی میں اللہ کا کسی جگہ سے کم ہوئے ہیں تو کوئی اور جگہ وہ 40-50 دے رہا ہے، 50 سے زیادہ بھی دے رہا ہے، 70-80 بھی دے دیتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمیں پتہ نہیں ہوتا کہ یہ دیں گے، وہ اللہ کی طرف سے آ رہا ہوتا ہے، سرکار کی ذکر کی برکتوں سے آ رہا ہوتا ہے۔ کبھی کسی غیر ملکی سربراہ نے بھی آپ کی تعریف کی؟ ہندوستان میں، انڈیا میں گئے تھے، جی، پروفیسر حسن رضوی کئی دفعہ لے کے جاتا رہا وہاں عالمی کانفرنسوں میں، لیکن اس کے علاوہ ہم ویسے عرس پہ گئے تھے، خواجہ نظام الدین اولیاء رحمۃ اللہ علیہ کے عرس پہ، وہ دہلی میں ان کا مدار ہے، وہاں پھر اندرا گاندھی کا الیکشن کا دور تھا، وہاں پہ محفل، عرس کے موقع پہ محفل سجی، تو پھر اسٹیج پر ہمیں بلا کے بٹھایا گیا، وہاں پھر میں نے کلام پڑھا تو اندرا گاندھی نے بڑی تالیاں بجا کے داد دی تھی، محفل میں بیٹھی ہوئی تھی، ان کے الیکشن ہونے والے تھے نا، تو اس لیے پھر وہ اسٹیج پہ آ گئی تھی نا، ظاہر ہے کہ ووٹ لینے کے سب طرف سے ووٹ آ جائیں، تو انہوں نے اندرا گاندھی نے بڑی تعریف کی تھی۔ کیا سنایا تھا آپ نے؟ وہ عارفانہ کلام، عارف کھڑی شریف کا، صاحب کہ وہ سکھ حضرات بھی وہ پنجابی کا کلام بڑا پسند کرتے ہیں، رحمت دا دریا الہی، رحمت دا دریا الہی، ہر نم وگدا تیرا، یہ قطرہ بخشے مینوں، کم بن جاندا میرا، جے ویکھاں میں عملہ والے، کچھ نہیں میرے پلے، جے ویکھاں تیری